بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اسلامی تاریخی ہیرو سلطان محمود غزنوی کے سلسلے کی آج 25ویں قسط ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تاریخی سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ مشرقی اسلامی دنیا سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور شاعر فرخ سیستانی نے محمود غزنوی کے بت کو توڑنے کی کہانی کو نہایت دلچسپ پیرائے میں بیان کیا ہے، کیونکہ وہ اس سفر میں محمود غزنوی کے ہمراہ تھے۔ وہ لفظ سومنت کو سومنات لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن میں بیان کیے گئے کعبہ میں رکھے جانے والے 3 بتوں لات، عزا اور منات کا حصہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا اور لات کو توڑ دیا تھا، لیکن منات کو لوگ گجرات لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جہاں سے اس کی عبادت شروع ہو گئی تھی۔ چونکہ منات کالے رنگ کا بت تھا، اس لیے سومنات کے رہنے والے لوگوں نے وہاں موجود بت کو بھی سومنات کا نام دے دیا۔ اس سوچ کو ترکی ایران مکتبہ فکر کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے، لیکن دوسرے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال اس کہانی کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ بت کو توڑنے کی خواہش نہ صرف محمود غزنوی کو اپنی تھی، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بھی تعمیل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اور بھی کئی مندروں پر دھاوا بولا اور وہاں موجود بتوں کو توڑا، لیکن سومنات کا مندر اپنی اہمیت اور شکل کی وجہ سے خصوصی اہمیت اختیار کر گیا۔ ان کا تعلق مسلمانوں کے سنی فرقے سے تھا، اس لیے انہوں نے اسماعیلیوں پر حملہ کیا، جس کے بعد 11ویں صدی میں محمود غزنوی نے ان پر حملہ کیا۔ انہوں نے یہ کام کیا اسلام کو کیونکہ ایک نیا زاویہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے ملتان اور منصورہ پر حملہ کر کے 50,000 کفار کے ساتھ ساتھ 50,000 منکروں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ سومنات کے مندر کا ایک اور پہلو یہ بھی تھا کہ وہ اس طرح بھارت کی سندھ اور گجرات کے راستے گھوڑوں کی تجارت کا ناطقہ بند کرنا چاہتا تھا۔ اس سے وہاں اربوں کی اجارہ داری ہو جانی تھی۔ ان دنوں افغانستان کے ساتھ مغربی بھارت کے گھوڑوں کی تجارت کا بہت زیادہ چرچا تھا، کیونکہ یہ ریاست غزنی کی دولت کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، اس واقعے کے متعلق تضادات بڑھتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تصور بگڑتا چلا گیا۔ اس حوالے سے یہ شک پایا جاتا ہے کہ وہ خاتون منات تھی یا مرد شیوا۔ اگرچہ زیادہ تر لوگ اسے منات سمجھتے ہیں، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ منات مسلمانوں کے جذبات کے قریب تر ہے۔ مختلف کہانیاں ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کی ناک اڑا دی اور اس کے پیٹ میں سے سونے تراش لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مشہور ترکی مورخ نے اس پر حملے کو سونے کی کان قرار دیا۔ ایک روایت ہے کہ اس میں 20 آدمیوں کے برابر سونا موجود تھا۔ ایک سونے کی چین نے 200 افراد کو گھیرا ہوا تھا۔ مندر کی تاریخ 3000 سال پرانی بتائی جاتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو سومنات کے اس قدر قیمتی مندر بن جانے پر زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ 14ویں صدی میں یارانی اور اسلامی کی تصانیف اس واقعے کی مزید تفصیلات پر بحث کرتی ہیں۔ یہ دونوں شاعر تھے اور ان میں سے سلطان دہلی سے منسلک تھا، جبکہ دوسرا دکن کے بادشاہ کے دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں نے محمود غزنوی کو مسلمانوں کے عظیم ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے۔ دونوں شاعر محمود غزنوی کو مسلمانوں کا ہیرو بتاتے ہیں۔ بارانی کہتے ہیں کہ ان کی تحریروں کا مقصد مسلمان حکمرانوں کو اسلام کے بنیادی حقوق و فرائض سے آگاہ کرنا ہے۔ ان کے مطابق مذہب اور بادشاہت
جڑواں ہیں، اس لیے حکمران کو چاہیے کہ وہ بادشاہت کے اسلامی قوانین سے آگاہی حاصل کرے، کیونکہ اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب بنایا گیا ہے۔ سلطان کو اسلام اور شریعت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسلامی ثقافت اور اقتدار کا تقدس کرنا چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی اس لحاظ سے ایک بہترین حکمران تھے کہ ان کے دور میں یہ دونوں خاصیت موجود تھی۔ آسامی نے ہندوستان مسلمان حکمرانوں پر ایک مشہور نظم گائی ہے جو فارسی بادشاہوں پر فردوسی کی جانب سے لکھی جانے والی نظم سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بادشاہ عطیہ ہے خداوندی ہے جو وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، جس کو اس نے اسلام سے پہلے فارس کے بادشاہوں اور ہندوستان کے شہنشاہوں کو عطا کیا، اور ہندوستان میں محمود غزنوی سے مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے یہ کام کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عرب محمود غزنوی کے حصے میں آئی، ان دونوں شاعروں کی آراء تاریخی حوالوں سے اہم ہے، اور اس کے تاریخی حقائق کو جاننے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ محمود غزنوی کا کردار بھی تبدیل ہوا ہے۔ شروع میں ایک حملہ آور سے وہ برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت کے بانیوں میں شمار ہونے لگے۔ اگرچہ دوسرا حصہ ضروری نہیں کہ درست بھی ہو، در حقیقت اس کا مقصد بھارت میں سلطان کے کردار کو ایک لازوال عظمت دینا تھا۔ اس سے قبل تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان حکمرانوں کے اندر شک کا پہلو موجود تھا۔ مسلمان حکمران نہ صرف غیر مسلموں اور اقلیتوں پر حکومت کر رہے تھے، بلکہ بہت بڑی تعداد میں نوزائیدہ مسلمان بھی برصغیر کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے، جو کئی ایسی سرگرمیوں میں مصروف تھے جن کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کو دوہری محنت کرنا پڑی اور خطے میں انقلاب لانے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑی۔ کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ محمود غزنوی کا سومناتھ کے مندر پر حملہ اور علاقے میں لوگوں کے خلاف سخت پالیسی اپنانا ایجنڈے کا حصہ بننا، جس کے تحت وہ یہاں کے لوگوں کی سوچ اور اقتدار کو تبدیل کرنا چاہتا تھا؟ اس لیے ہم جینا سے ملنے والی معلومات کا جائزہ لیتے ہیں۔ 11ویں صدی مالوا دھانا پلا دربار سے تعلق رکھنے والے ایک جینا شاعر نے محمود غزنوی کے گجرات پر حملوں کی تفصیلات بیان کی ہیں، جس میں سومناتھ کے مندر پر ہونے والا حملہ بھی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی نے جینا کے ماننے والوں کی تعلیمات کو رد نہیں کیا، جن کے مطابق سانپ کو لوگ گرو مانتے تھے اور ستاروں کے ذریعے سورج کی روشنی کو مدھم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے شیوا کے مقابلے پر جینا کی تعلیمات زیادہ مقبول ہو گئیں۔ 12ویں صدی کے شروع میں جینا سے ملنے والی ایک اور دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ چالاکیہ بادشاہ راکشاساس دیتیاس اور اسوراس کے ہاتھوں بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ وہ مندروں کو تباہ کر رہے تھے، رشی اور برہمنوں کے خلاف مہم چلانے میں مصروف تھے۔ کچھ کے خیال میں اس میں ترک بھی شامل تھے، لیکن زیادہ کردار مقامی راجاؤں کا تھا۔ بادشاہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے سومناتھ کے گرد طواف کا سلسلہ شروع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ مندر بہت پرانا اور شکستہ ہو چکا ہے۔ اس نے اس موقع پر کہا کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ مقامی راج آنے والے زائرین کو لوٹتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سومناتھ کے مندر کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس بادشاہ نے کمبے میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی جو گجرات کے چائنیہ اور مالوا کے پرماراس کے درمیان جنگ کے نتیجے میں شہید ہو گئی تھی، لیکن یامرا بادشاہ نے جینا کے ساتھ چانکیہ کی جانب تعمیر کیے جانے والے دوسرے پرانے مندروں کو مسمار کر دیا۔
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی مندر اقتدار کا منبع بننے لگے تو یہ حملوں کی زند میں آ گئے، قطع نظر اس بات کے کہ مذہبی معاملات میں ان کا کیا کردار رہا۔ جینا کی کچھ تعلیمات سومناتھ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتی ہیں۔ ہمارا چندرا کے وزیر نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ مندر سے لکڑی کے تختوں کو پتھروں سے تبدیل کرا دے۔ اگرچہ مندر بہت شکستہ ہو چکا تھا لیکن مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا تھا۔ جب مندر کی دوبارہ تعمیر شروع کی گئی تو کمارا پالا اور ہما چندرا نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ہما چندرا کی خواہش تھی کہ وہ بادشاہ کو جینا آچاریہ کے روحانی اختیارات سے روشناس کروائیں۔ کمارا پالا اس معجزے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے جینا مذہب اختیار کر لیا۔ محمود غزنوی سے 2 صدیوں قبل بھی کوئی حملہ آوروں نے ان جگہوں پر حملہ کیا، لیکن سومناتھ کے مندر پر حملہ اور اسے تباہ کرنا ایک ایسا امتیاز ہے جو صرف سلطان محمود غزنوی کے حصے میں آیا۔ ناظرین، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔